بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين۔ من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين۔ قل آپ فرما دیجئے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، من کان عدوا لجبریل، جو شخص ہو دشمن حضرت جبریل علیہ السلام کا، فإنہ، پس بے شک وہ، نزلہ، اس قرآن کریم کو نازل کرنے والے ہیں، علی قلبک، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر پر، بإذن اللہ، اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اور یہ قرآن مصدقا لما بین یدیہ ہے، تصدیق کرنے والا ہے ان تمام کتابوں کی جو اس سے پہلے ہیں، وہدن، اور یہ قرآن کریم ہدایت ہے، وبشریٰ للمؤمنین، اہل ایمان کے لیے بشارت اور خوشخبری ہے۔ من کان عدوا للہ، جو شخص اللہ کا دشمن ہو، وملائکتہ، اور اس کے فرشتوں کا دشمن ہو، ورسلہ، اور اللہ تعالیٰ کے رسولوں کا، وجبریل ومیکال، اور حضرت جبریل اور میکال علیہم السلام کا، فإن اللہ عدو للکافرین، بس بے شک اللہ تعالیٰ دشمن ہیں کافروں کے۔ قل من کان عدوا لجبریل، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 97 اور 98 ہیں۔ یہود کے شرارتوں، ان کی ہٹ دھرمیوں کی جو تفصیلات ہیں اور تسلسل ہے، اسی ضمن میں اللہ تبارک و تعالی نے ان آیات میں ان کی ایک اور برائی کا تذکرہ فرمایا ہے، وہ یہ مدینہ منورہ میں چند ان کے علماء تھے اور وہ بڑے ہی اثر رسوخ والے تھے۔ ان آیات کے شان نزول میں مفسرین نے لکھا ہے کہ انہی علماء میں سے ایک یکچشم کانا ابن سوریہ تھا، اور ان 10 علماء کا اتنا اثر تھا پوری یہودیت پر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر یہ 10 کے 10 کلمہ پڑھ لیں تو دنیا میں کوئی یہودی باقی نہ رہے۔ لیکن اللہ کی شان، ان میں صرف ایک نے کلمہ پڑھا، عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ، جلیل القدر صحابی ہیں۔ یہ ایمان لائے، باقی سب منافق تھے، ایمان سے محروم رہے۔ ان کا جو سرکردہ تھا وہ ابن سوریہ تھا، تو شرارت کے لیے وہ آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سوالات کرنے کے لیے کہ جی ہماری کتابوں میں تو نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعلق کافی تفصیلات ہیں۔ پہلی بات تو آپ اپنی نیند کے بارے میں بتائیے کہ آپ کا جو سونا ہے وہ کیسا ہے۔ ہماری کتابوں میں آخری پیغمبر کا سونا بھی ہمارے پاس موجود ہے کہ وہ کیسے سوتے ہیں۔ رسول اللہ مبارک نے فرمایا ان عینی تنامان ولا ینام قلبی،
میری دونوں آنکھیں تو سو جاتی پر میرا دل نہیں سوتا. ایک تو ہمارا سونا نا, ہم تو سب کچھ بیچ کے سوتے ہیں. رسول اللہ مبارک کا سونا ایسا نہیں تھا. فرمایا میری آنکھیں سو جاتی ہیں لیکن میرا دل جاگ رہا ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہا ہوتا ہے. اللہ ہمیں بھی نصیب فرمائے ذکر قلبی. تو میرا دل نہیں سوتا. انہوں نے کہا ہاں ہاں ہماری کتابوں میں بھی ایسا ہی لکھا ہے. اچھا جی آگے انہوں نے کہا جی بچے کی جو تخلیق ہے رحم مادر میں, ماں کے پیٹ میں, اس کی صورت کبھی باپ پہ ہوتی ہے کبھی ماں پہ ہوتی ہے, اس کی کیا وجہ ہے؟ رسول اللہ مبارک نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ ماں باپ دونوں میں سے جس کا مادہ منویہ دوسرے پر غالب آ جائے اسی کی شکل و صورت آ جاتی ہے. اب یہ غلبہ کیا یہ رب جانتے ہیں کہ غلبے کی کیا صورت ہے, وہ کثرت ہے یا سبقت ہے, جو بھی ہے وہ رب جانتے ہیں. لیکن انہوں نے کہا ہماری کتابوں میں بھی ایسا ہی لکھا ہوا ہے. انہوں نے کہا اچھا. رسول اللہ مبارک نے فرمایا کہ جب آپ کو نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں مل گئی ہیں تو پھر ایمان کیوں نہیں لاتے ہو؟ انہوں نے کہا نہیں جی ایک بات اور بھی ہے, اس کی بھی ذرا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وضاحت فرما دیں تاکہ ہماری مزید جو ہے تشفی ہو جائے. یہ بتائیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر, بلکہ اس سے پہلے ایک اور سوال کہ جی جنت میں جب جنتی چلے جائیں گے تو پہلی خوراک کیا ہوگی جنتیوں کی؟ رسول اللہ مبارک نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ جنتیوں کو جو پہلی خوراک ملے گی وہ مچھلی کا گوشت ملے گا, اور دوسرے نمبر پر بیل کا گوشت ہوگا جو جنت کے اطراف میں چرتا ہے. اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے. انہوں نے کہا ہاں ہاں ایسا ہی ہوگا, ہماری کتابوں میں بھی یہ لکھا ہوا ہے. تو رسول اللہ نے فرمایا بدبختو بسم اللہ کرو, کلمہ پڑھو. انہوں نے کہا جی ایک بات اور رہتی ہے, یہ بتائیے کہ آپ پر وحی کون لے کر آتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبریل امین لے کر آتا. اوہ یہی تو وجہ ہے, جبریل سے تو ہماری پرانی نہ لگی ہے. یہ جبریل, ان کے ساتھ دو بنیادی ہمارے اختلافات ہیں. ایک تو یہ کہ جبریل سخت آدمی ہے, یعنی سخت فرشتہ ہے, قوموں کی ہلاکت اور تباہی انہی کے ذریعے سے ہوتی ہے, اور خصوصاً ہمارے اوپر جو ایک عرصے تک ذلت طاری رہی اس کے بھی ذمہ دار یہ ہیں. بخت نصر ہماری کتابوں میں لکھا ہوا تھا اور ہمارے پیغمبروں نے بتایا تھا. بخت نصر کی نشانیاں بتائی تھی کہ ایک ایسا آدمی ہوگا جس کے ذریعے سے بیت المقدس کو وہ فتح کرے گا, یہود کا قتل عام کرے گا. تو انہوں نے چونکہ نشانیاں بتلائی تھی, ہمارے لوگوں نے باقاعدہ ان کو تلاش کرنے کے لیے مختلف ٹیمیں روانہ کر دی. بغداد میں ایک جگہ یہ مل گیا, ابھی یہ بچہ تھا, وہ تمام نشانیاں اس کے اندر موجود تھی. جب ہمارے لوگ اس کو قتل کرنے لگے جبریل امین سامنے آ گئے. انہوں نے کہا بھئی کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا جی یہ بچہ بڑا ہو کر ہمارا, انہوں نے کہا اگر اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کی تباہی انہی کے ہاتھوں سے مقدر کر دی ہے تو تم اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے ہو. بات اصولی ہے. اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری تباہی ان کے ہاتھوں مقدر نہیں کی تو پھر ایک بے گناہ کو کیوں قتل کر رہے؟ تو پیچھے ہٹ گئے, اور بعد میں پھر وہی ہوا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے ہاتھوں ان کی تباہی مقدر کی تھی. بخت نصر آیا اور اس نے تباہی مچائی, بیت المقدس کی اینٹ سے اینٹ بجائی, بیت المقدس کو منہدم کر دیا, تورات کو جلا دیا, اور ان کے ہزاروں لاکھوں یہودیوں کو قتل عام کر دیا. جو کچھ بچے تھے, عورتیں تھیں, ان کو غلام اور لونڈیا بنا لیا. تو یہ ان کی وجہ سے ایک تو یہ وجہ ہے. دوسری وجہ یہ ہے کہ یہ جبریل امین ہماری چغلیاں کھاتے ہیں. آ کے آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ آج یہ کر رہے تھے, آج یہ کر رہے تھے, ہماری ساری باتیں آپ کو بتاتے ہیں, چغلیاں کھاتے ہیں, ہمارے سارے راز یہ آپ پر فاش کر دیتے ہیں. ان سے ہماری نہیں لگتی. اگر کوئی اور فرشتہ قرآن کریم لے کر آتا, وہی لے کر آتا, پھر تو ہم ایمان لے آتے. اسرافیل اچھے آدمی ہیں,
اسرافیل اچھے فرشتے ہیں. اگر اسرافیل ہوتے، کیونکہ ان کا ذمہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رزق رسانی اور ساتھ ساتھ بارش برسانے کا سلسلہ ان کے سپرد کیا ہوا ہے، تو وہ جو ہے نرم آدمی ہے. اگر وہ ہوتے نا آپ کو کے پاس وحی لانے والے، پھر تو جی ہم ایمان لے آتے. خوئے بدرا بہانہ بسیار، یعنی کوئی نہ کوئی بہانہ ان کو چاہیے تھا. اس لیے رب العالمین نے فرمایا قل، آپ فرما دیجئے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، من کان عدوا لجبریل. جبر، میک اور اسر، ان سب الفاظ کا معنی ہے عبد، اور ایل کا معنی ہے عبرانی زبان میں اللہ. اللہ، تو اس کا معنی ہے جبریل کا معنی بھی عبداللہ، اسرافیل کا معنی بھی عبداللہ، میکائیل کا معنی بھی عبداللہ. عزرائیل یہ ملک الموت کا لقب ہے. قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم ثم الی ربکم ترجعون. وہ تمام جانداروں کی روح قبض کرتے ہیں. بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ مقرب فرشتے ہیں، اور ان میں سب سے جو مقرب ترین ہے وہ جبریل علیہ السلام ہے. ایک دن جبریل امین آیا، بڑے خوش تھے. حضور نے فرمایا کیا ہوا؟ فرمایا آج اللہ تبارک و تعالیٰ کے بڑے قریب ہوا. فرمایا کتنے قریب ہوئے؟ فرمایا میرے اور رب کے درمیان 70,000 پردے رہ گئے. یہ قرب ہے 70,000. روز جبریل امین جنت میں جا کر باقاعدہ کوثر کی نہر میں غوطہ لگاتے ہیں، جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب مزید حاصل ہوتا ہے. جبریل امین کو روح القدس، روح الامین، روح اعظم، یہ تمام کے تمام ان کے القابات ہیں. جبریل امین ان چاروں فرشتوں میں، تمام فرشتوں میں یہ 4 فرشتے مقرب ہیں. حدیث میں آتا ہے کہ 4 فرشتوں نے، قرآن کریم کی آیت بھی الذین یحملون العرش، جنہوں نے عرش کو اٹھایا ہوا ہے، وہ آج 4 ہیں. لیکن جب قیامت کا دن ہوگا یومئذ 8، پھر 8 ہو جائیں گے، 4 اور بڑھ جائیں گے، کیونکہ اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو تجلی ہے قہر کی، وہ بہت زیادہ اس کا نزول ہو رہا ہوگا. تو 4 فرشتے مزید بڑھا دیے جائیں گے عرش کو تھامنے کے لیے. سب سے مقرب ترین یہ 4 ہیں، اور ان میں پھر سب سے جو مقرب فرشتہ ہے وہ جبریل علیہ السلام ہے. جبریل امین اللہ تبارک و تعالیٰ کے عظیم فرشتے ہیں، اور جبریل امین فرشتوں کے سردار ہیں. فرشتوں کے سردار ہیں، لیکن جو انسانوں کے سردار ہیں ان کے مقام تک نہیں پہنچ سکتے. انسانوں کے سردار امام الانبیاء، خاتم النبیین، احمد مجتبیٰ، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. بہرحال فرمایا آپ فرما دیجئے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، من کان عدوا لجبریل. رسول اللہ مبارک تشریف فرما تھے. فرمایا جبریل آپ جلدی جلدی آیا کریں، مجھے آپ کا انتظار رہتا ہے. فرمایا وما نتنزل الا بامر ربک. نہیں نہیں حضور، ہم خود نہیں آ سکتے، ہم خود نہیں کہ جب چاہیں آئیں، ہمیں تو وہاں سے اجازت ملتی ہے تو ہم آتے ہیں، ورنہ اپنا پر بھی نہیں ہلا سکتے اللہ کے حکم کے بغیر. جبریل امین اللہ کے حکم سے اترتے ہیں. فرمایا من کان عدوا لجبریل، اور جو شخص جبریل علیہ السلام کا دشمن ہو، فإنہ نزلہ علی قلبک. یہی جبریل امین تو ہیں جو تو قرآن کریم کو اتارنے والے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر. رسول اللہ مبارک کے دل مبارک پر جب قرآن کریم کا نزول ہوتا تھا، مفسرین فرماتے ہیں اس کی صورت ایسی ہوتی تھی کہ جیسے ایک کنیکشن مل جاتا ہے. آج ہمارے فون کا کنیکشن مل جاتا ہے اور فوراً ہم کیا ہیں، باقاعدہ بات سنتے ہیں، سمجھتے ہیں. رسول اللہ مبارک باقاعدہ اپنے کانوں مبارکوں سے سنتے بھی تھے اور ان کو سمجھتے بھی تھے. تو قلب اطہر پر علی قلبک لتکون من المنذرین، تو رسول اللہ مبارک کے دل پر یہ وحی کا نزول. کبھی رسول اللہ مبارک کو وحی خواب میں، کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے انسانی شکل میں فرشتہ آتا تھا. جبریل امین عموماً دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ یوسف ہذہ الامہ، اس امت کے یوسف تھے، انتہائی حسین اور جمیل صحابی تھے. روم کو جب خط لے کر گئے تو شاہ روم کے پاس رسول اللہ مبارک کے سفیر بن کر دنیا انگوش بدندان دحیہ کلبی کو دیکھ رہی تھی کہ اللہ نے کتنا حسین اور جمیل انسان بنایا.
تو عموماً جبریل امین حضرت دحیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکل میں آتے تھے، ان کی صورت میں آتے تھے، اور کبھی کبھار کسی انجانی شکل میں بھی آتے تھے۔ حدیث جبریل ہے، مشہور حدیث ہے کہ اس میں جبریل امین ایک عام کہ وہ پہچانتے نہیں تھے کہ کون ہے، اور وہ اے رسول اللہ مبارک سے مختلف سوالات جو کیے ہیں، اسلام کے بارے میں، ایمان کے بارے میں، احسان کے بارے میں، قیامت کے بارے میں، اور قیامت کی نشانیوں کے بارے میں، وہ بڑی لمبی تفصیلی حدیث ہے بہرحال۔ تو کبھی ایسی شکل میں بھی آتے تھے، اور اپنی اصل شکل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین کو صرف 2 مرتبہ دیکھا۔ ایک پہلی وحی کے موقع پر جب وہ آئے اور رسول اللہ مبارک سے فرمایا اقرأ، حضور نے فرمایا ما انا بقارئ، پھر رسول اللہ مبارک کو انہوں نے اپنے دونوں بازوں میں پکڑ کر پھر فرمایا اقرأ، پھر فرمایا ما انا بقارئ، اور تیسری مرتبہ فرمایا اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم۔ یہ 5 آیتیں جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی لے کر آئے، اس موقع پر رسول اللہ مبارک نے جبریل امین کو اپنی اصل حالت میں شکل میں دیکھا۔ فرماتے ہیں جن خوش نصیبوں نے غار حرا دیکھا ہے، بڑی اونچائی پر ہے، اور پھر فضا ہی، فرماتے ہیں میں نے جب دیکھا تو فضا میں جبریل ہی جبریل تھے، ہر طرف ادھر بھی جبریل ہیں، ادھر بھی جبریل ہیں، ادھر بھی جبریل ہیں۔ دوسری مرتبہ سدرۃ المنتہا کے مقام پر، سدرۃ المنتہا جب معراج کے موقع پر رسول اللہ مبارک تشریف لے جا رہے تھے تو وہاں پر جبریل امین کو اپنی اصل شکل میں دیکھا، اور وہاں پر بھی فرماتے ہیں کہ جبریل ہی جبریل تھے ہر طرف۔ جبریل علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی قوت سے نوازا ہے۔ باہر کے 2 موقع ہیں، حضور نے فرمایا جبریل کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ آپ کو جلدی پیش آئی ہو؟ فرمایا ہاں 2 موقعوں میں۔ ایک مرتبہ جب سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو ابراہیم علیہ السلام نے لٹا دیا اور آنکھوں پر پٹی باندھ لی، چھری تیز کر لی اور چھری رکھنے لگے، رب کائنات نے فرمایا جبریل میرے اسماعیل کو کچھ ہو نہ۔ فرماتے ہیں ابھی چھری چلی نہیں تھی کہ میں مینڈا لے کر پہنچ گیا تھا۔ ایک یہ موقع تھا۔ ایک موقع پر جب بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو کنویں کے منڈیر پر بٹھا کر دھکا دے دیا، میں 7ویں آسمان پر تھا، رب العالمین نے فرمایا میرے یوسف کو کچھ ہو نہ۔ فرماتے ہیں ابھی یوسف علیہ السلام نیچے پہنچے نہیں تھے کہ میں پہنچ گیا تھا۔ یہ ہے ان کی رفتار فرشتوں کی۔ بہرحال فرمایا قل، آپ فرما دیجئے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، من کان عدوا لجبریل، جو دشمن ہو جبریل علیہ السلام کا، فإنہ نزلہ، بے شک وہی اس قرآن کو نازل کرنے والے ہیں، اتارنے والے ہیں، علی قلبک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر، بإذن اللہ، لیکن خود نہیں، کیا؟ اللہ کے حکم سے، بإذن اللہ۔ اور اس کی شان کیا ہے قرآن کی؟ مصدقا لما بین یدیہ، گزشتہ تمام کتابوں کی یہ کیا ہے؟ تصدیق کرنے والا۔ گویا یہ قرآن تمام کتب سماویہ کا خلاصہ اور نچوڑ ہے۔ تو فرمایا وہدن، اور یہ کیا ہے؟ ہدایت ہے، جس ہدایت کو تمام انسانیت اللہ سے مانگتی ہے، اہدنا الصراط المستقیم۔ وہ ہدایت کہاں سے ملے گی؟ قرآن مجید سے ملے گی۔ فرمایا وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ، اور ایمان والوں کے لیے کیا ہے؟ خوشخبری ہے کہ اس میں کفار کے لیے تو زجر و توبیخ ہے، ایمان والوں کے لیے خوشخبریاں ہی خوشخبریاں۔ اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ من کان عدوا للہ، جو شخص اللہ کا دشمن ہو، وملائکتہ، اور اس کے فرشتوں کا، ورسلہ، اور اس کے رسولوں کا، وجبریل ومیکال، جبریل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام کا، فإن اللہ عدو للکافرین، یہ کافر ہیں اور اللہ تعالیٰ کافروں کا دشمن ہے۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، آگے مزید تفصیل انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم، اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم، اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم واجعلہ لنا اماما ونورا وہدا ورحمتا یا رب العالمین۔ اللہم ذکرنا منہ ما نسینا وعلمنا منہ ما جہلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين۔ اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن
ونجنا من النار بالقرآن وأدخلنا الجنة بالقرآن. اللهم حصل مرادنا ويسر أمورنا، اللهم حصل مرادنا ويسر أمورنا، اللهم حصل مرادنا ويسر أمورنا بجاه حبيبك المصطفى ونبيك المرتضى صلى الله عليه وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. جزاكم الله.